ہر ریاستی ظلم کا ذمہ دار پنجابیوں کو قرار دینا درست کیسے؟ پنجاب نے اپنی زبان و تاریخ ملکی مفاد پر قربان کر دی، پنجاب سے اور کیا قربانی مانگنی ہے؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم بعنوان پنجابی برے اور باقی سب اچھے میں لکھتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ صحافت میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کسی کو اس کی قوم، قبیلے، مذہب یا فرقے کی بنیاد پر تعصب کی نظر سے نہ دیکھوں۔ اپنے ذاتی رویے کا ذکر مجبوری سے کرنا پڑ رہا ہے، وگرنہ یہ تو ہر ایک کا انسانی فرض ہے۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ ہمارے بلوچ، سندھی اور پختون بھائیوں نے یہ ریت اپنا لی ہے کہ پنجابیوں کو بزدل، ظالم، استحصالی اور موقع پرست کہا جائے۔ یہ رسم بن گئی ہے کہ پختون تو بڑے بہادر ہیں لیکن پنجابی بزدل ہیں، بلوچ تو قابل فخر روایات کے حامل ہیں جبکہ پنجابی تو شکست خوردہ اور خوش آمدی ہیں۔ سندھی بھائی بھی پنجابیوں کو نہیں بخشتے اور تزادستان کی ہر غلطی کا ذمہ دار انہی کو قرار دیتے ہیں۔ انہی رویوں کا نتیجہ ہے کہ ایک زمانے میں کراچی میں پنجابیوں کو چن چن کر مارا گیا، بہت سو کو اندرون سندھ سے نکال دیا گیا۔ اب بلوچستان میں یہ افسوسناک لہر جاری ہے کہ لڑائی ریاست سے ہو رہی ہے اور بدلہ معصوم، مزدور اور غریب پنجابیوں سے لیا جا رہا ہے۔ کیا آج تک کسی مہاجر، سندھی یا بلوچ کو پنجاب میں کسی نے بری نظر سے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غریب پنجابیوں سے یہ بدلہ کیوں ہے؟ کالم نگار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اہم سوال اٹھایا ہے کہ اگر فوج صرف پنجاب کی ہے تو پھر اس میں پشتون اور بلوچ جرنیل کیوں ترقی پاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کے خلاف نفرت عام ہے اور وہاں کوئی قومی انتہا پسند پیدا ہو گیا تو پنجابیوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ پنجاب کے شہر اور دیہات میں ہر جگہ پشتون آباد ہیں اور کبھی کسی پنجابی نے ان کے روزگار اور ان کی خوشحالی کی طرف انگلی تک نہیں اٹھائی۔ سہیل وڑائچ نے تینوں صوبوں کے قوم پرست لیڈرز کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم پرست لیڈرشپ نے گو خود کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے لیکن انہوں نے بڑھتی ہوئی نفرت کو روکنے کا بھی کوئی چارہ نہیں کیا، بلکہ قومی تعصبات کو پنجابیوں کا مذاق اڑا کر شہ دیتے رہے۔ حالانکہ پنجابی بھی اتنے ہی بہادر یا بزدل ہیں جتنی باقی قومیں ہیں، مگر تعصب میں پنجابیوں کو ہر ریاستی ظلم کا ذمہ دار قرار دے کر یہ نفرتیں بڑھائی گئیں اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ بلوچستان میں آپریشن رکنے میں نہیں آ رہا، خیبر پختونخوا میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ سندھی بقول بانی MQ الطاف حسین سب قوموں سے عقل مند سیاستدان ہیں، اس لیے وہ جب چاہیں قومی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب چاہیں پنجاب کے خلاف شکایات کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ اس پالیسی کی وجہ سے سندھ میں کوئی خانہ جنگی، کوئی آپریشن نہیں ہے۔ کالم نگار نے برصغیر سمیت دنیا کے چند واقعات مثال کے طور پر بھی بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پنجابیوں کے خلاف جو الزام تواتر سے لگایا جاتا ہے اور جسے بہت سے پنجابی بھی تسلیم کر لیتے ہیں وہ ہے حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت نہ کرنا اور بزدلی دکھانا۔ اول تو بین الاقوامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ الزام انتہائی بے بنیاد ہے۔ انگریز جو آدھی دنیا کے حکمران رہے ہیں ان کے ملک پر جرمن اور فرانسیسی قابض رہے۔ جرمن خود کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے تھے، انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ جاپانی سب سے لڑاکے تھے، وہ بھی ہارے۔ تحریری تاریخ کے مطابق پنجاب میں سب سے پہلی جنگ سکندر اعظم یونانی سے ہوئی۔ سکندر بلوچستان سے گزرا، کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ وہ ٹیکسلا پہنچا تو وہاں کے حکمران امبھی کمار نے مزاحمت کیے بغیر اور لڑے بغیر سکندر اعظم کی اطاعت کر لی۔ یاد رہے کہ ٹیکسلا کی ریاست میں آج کا پختونخوا بھی شامل تھا۔ پھر امبھی اور سکندر نے مل کر دریا جہلم عبور کر کے پنجابی راجہ پورس پر حملہ کیا۔ پورس بہادری سے لڑا، سکندر اعظم نے مصلحت یا پھر اس کی بہادری کے پیش نظر اسے دوبارہ حکمرانی دے دی۔ سکندر اعظم اور پورس کی لڑائی کا ذکر یونان کی تاریخوں میں آج بھی موجود ہے۔ محمود غزنوی نے پنجابی حکمران اجے پال سے لڑائی میں اسے شکست دی تو اس نے لاہور واپس آ کر ندامت کے باعث سرعام خودکشی کر لی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سارے پختونخوا اور افغانستان تک فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر انگریزوں کے خلاف آخری خوفناک لڑائی جنرل شیر سنگھ نے لڑی اور انگریزی فوج کو اس قدر نقصان اٹھانا پڑا کہ اسے اپنی فوج کا سربراہ تبدیل کرنا پڑ گیا۔ سہیل وڑائچ کے بقول یہ چند واقعات پنجابیوں کو بہادر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ قومیں کبھی فتح یاب ہوتی ہیں تو کبھی شکست بھی کھا جاتی ہیں۔ نہ پنجابی کسی اور قوم سے بلند تر ہیں اور نہ کسی سے کم تر ہیں۔ بلوچ، سندھی اور پشتون انگریزوں کی طرف سے جھوٹی اور بے بنیاد تحقیقی کتابوں کے ذریعے مصنوعی ہوا بھرنے سے اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ انگریز، نیپولین اور ہٹلر سمیت جس سے لڑے اسے چھوٹا بنانے کی کوشش کی، یہی پنجابیوں اور ان کے ہیروز کے ساتھ ہوا۔ کرنل سینڈیمین، اولف کیرو، ڈینزل ایبرٹسن اور جان اور ہیری لارنس نے پنجابیوں کو بزدل اور باقی قوموں کو بہادر قرار دیا۔ حالانکہ پنجاب پر آج تک نہ کبھی بلوچ حکمران رہے نہ سندھی، افغان اور پشتون ضرور رہے مگر یہ مقامی افغان نہیں تھے۔ مغل، لودھی اور افغان سارے شمال سے آتے رہے اور ان کا مطمع نظر دہلی ہوتا تھا، لاہور نہیں، اس لیے وہ پانی پت جا کر ہی لڑتے تھے۔ پنجاب کے خود دلی دربار سے کبھی تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اسی لیے دولہے بھٹی پیدا ہوتے تھے۔ سہیل وڑائچ نے کالم کے اختتام میں لکھا ہے کہ آخر میں عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے بابے کو اوپر رکھنے کے چکر میں نفرتوں کو فروغ دے دیا ہے۔ ماضی کے جھگڑوں سے نکل کر حال اور مستقبل کو سنوارنا ہوگا۔ بلوچ ہوں یا پنجابی، پختون ہوں یا سندھی، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں اور دوسروں کو برا نہ سمجھیں۔
اناؤں میں مصنوعی ہوا بھرنے کے بجائے برابری اور احترام سے چلیں۔ یہ نہ ہو کہ پنجاب میں اس نفرت کا رد عمل شروع ہو جائے۔ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر شاہد حفیظ کاردار اعداد و شمار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب ہی پورے ملک کا معاشی انجن ہے۔ اگر انجن نے اپنے ڈبوں میں خوشحالی کی تقسیم بند کر دی تو پھر سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پنجابیوں نے تو اپنی مادری زبان پنجابی، اپنے مقامی ہیروز اور اپنی تاریخ تک ملکی مفاد پر قربان کر دی ہے۔ پنجاب سے اور کیا قربانی مانگنی ہے؟